آخیا پھر اس کعبے دے اوتے کھڑا نوں جہدے نال لوکی منہ کر کے مانتے ہیں تے اے تے کعبہ تے میں تے کعبے دا کم ہویا تو میرے نال دیکھ کے مانتے ہیں میرا دیکھ کے مانتے ہیں اچھا آخری گل میں کر دیتا میں تھوڑے کو 2 دن گلا کر کے یہ وکری گل ہے کہ اج جڑا نا علیحدہ رکھتا ہے اے حضرت ایک جگہ میں آتا کہ حضرت ابو جان نے کہتے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پاس میں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں کر دینا کوئی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلیا, آپ کو پتا چلیا کہ ابو جہل نے پیغام نکاح پہنچایا. علی کو کیا کہ میری دھی نے نکاح کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ منبر پر تشریف لے کر آئے, منبر پر تشریف لے کر آئے. آپ نے فرمایا منبر پر تشریف لے کر آئے. مشکات المصابیح حدیث ہے, صفحہ نمبر 563 ہے, ترمذی میں بھی ہے, مسلم شریف میں بھی حدیث ہے. فرمایا وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ يَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوًّا لِلَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شریف دیتے ہیں, منبر پر کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا میں کسی حرام چیز کو حلال اور حرام چیز کو حرام نہیں کرتا, لیکن ایک بات کر دوں, ایک وقت میں اللہ کے نبی کی بیٹی کے ساتھ کافر کی بیٹی وقت نہیں گزار سکتی, ایک وقت میں نہیں آ سکتی. ابو جہل کی دھی کا نکاح علی کے نام نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک میری بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں ہے. علی پر دوسری شادی کرنا حرام ہے. سرکار نے فرما دیا, دوسری جگہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بدعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا, اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا. تے جڑا فاطمہ نال محبت کرے اودے نال میں محبت کراں, جڑا میں کراں اودے نال اللہ بھی محبت کرے. ٹھیک ہو گیا. دوسری جگہ تے اجر, یہ ہے محبت کرتا اجر ایمان دی حالت وچ. تے جڑا ہوئے نا غیر مسلم اگر اہل بیت نال یا صحابہ نال محبت کرے تے اللہ تعالیٰ کی اجر عطا فرماتا ہے. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آندا کہ تقریباً آپ کی 3 یا 4 سال کی عمر تھی, 3 یا 4 سال کی عمر تھی. آپ گئی جو لنگیاں کیا سن, لنگ لیا. ابو جہل نے سیدہ فاطمہ چڑ مار دی, تھپڑ ماریا. سیدہ فاطمہ تقریباً 3 یا 4 سال کی عمر تھی. آپ روندیاں سرکار کی بارگاہ وچ آ, نبیاں دے تاجدار کی بارگاہ وچ آ, اپنے بابا جان کی بارگاہ وچ آگے روندے آخیا با اور دھیاں دے دکھ نہیں برداشت کرتے لوکاں. لوکی بڑے بڑے دکھ برداشت کر جان, پر جدوں دھی دا دکھ ہوئے نا تے بڑے بڑے لوکی جڑے نا برداشت نہیں کرتے. دھیاں دے معاملے لوکی بڑا کچھ کر جاندے, ہر دکھ بندے کو برداشت ہو جاتا ہے, لیکن دھی دا دکھ نہیں برداشت کرتا. سرکار نے کدے زندگی وچ کسی نے بددعا نہیں دتی. جدوں دھیاں دا معاملہ آیا تے سرکار دے جگرے نوں ہاتھ پیا. سرکار نے فرمایا یا اللہ اپنے کتیاں وچوں ایک کتا یا اپنے شیراں وچوں ایک شیر ابو لہب دے پتر نوں مسلط کر دے. اے بددعا سرکار نے دتی سی. او دھیاں دا معاملہ آیا تے انہیں سرکار نے دھیاں کو طلاق دتی صرف کی کہ سرکار کو تکلیف پہنچے گی تے دھیاں دے معاملے نے تو بندیا خدا دے گل کرنا, تو لوکاں نوں موقع دتا گل کرن دا کہ لڑائی پئی ہے پاکستان سے, تو کیا فاطمہ حق تے نہیں؟ وہ بندیا خدا دے تو کہڑا فیصلہ کرے حق تے نہیں؟ جدوں تو اتنی گل کیتی سی شیعہ دا بھی داغ لگ گیا, صحابہ کرام نوں گال کڈن دا, جو بندیاں دا داغ لگ گیا اہل بیت نوں گال کڈن دا. نہ کسی بریلوی کو حق پہنچتا ہے, نہ کسی دیوبندی کو حق پہنچتا ہے, نہ کسی شیعہ کو حق پہنچتا ہے, نہ کسی اہل حدیث کو حق پہنچتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کی گستاخی کرے یا وہ اہل بیت کی گستاخی کرے. جو بھی سرکار کی غلامی میں آ گیا اللہ کے نزدیک وہ سارے عزت والے بن گئے. اتنے نے گیا چند والی سرکار کی بارگاہ جا کے سرکار نے پوچھا کی ہوا فاطمہ,
آگے میں تو ابو صاحب ابو جہل نے مجھے چڑھ مار دی روندیا روندیا آپ نے دسیا آپ نے فرمایا ایک گل ابو سفیان کو جا کے دس ایک گل ابو سفیان کو جا کے دس ابو سفیان کو جا کے دس امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے جا کے ابو سفیان کو آخیا میں ابو جہل نے چڑھ ماری ہے ابو سفیان نے اصل انگلی پھڑی اپنی انگلی پڑھائی سر ٹور کے آخیا چھڑے بازار بیٹھا ہی ابو جہل آپ نے فرمایا جاؤ سامنے ابو جہل بیٹھا ہی تیسرا تینوں چڑھ ماری ہے اس کا منہ ہی مار کے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ گئے آپ نے زور ماری رکھ کے ابو جہل نے چنڈ جب چنڈ ماری ابو جہل نے تو ہو گئے گرمی کی ساتھ نکل تو گئے تو ہوئے اس طرح تو پیاری کہ سیدہ فاطمہ ہنس پئی سرکار دی تھی ہنس پئی ذرا بولو ہاں سرکار دی تھی ہنسی جب سرکار دی تھی ہنسی تے اللہ دا نبی بھی ہنسیا جب اللہ دا نبی ہنسیا تے رب بھی خوش ہو گیا بڑی دور کا بدلا لیا آخر تو راضی ہے فاطمہ نے کہا آپ نے فرمایا میں آپ کا جہاں راضی ہوں سرکار نے ہاتھ چکے آخر یا اللہ میری دھی کا بدلا لیا ابو سفیان نے تے یا اللہ ابو سفیان میں سرا عطا فرما کے انہوں ایمان کی دولت عطا فرما یہ تے میرا ایمان واسطے کی ایمان کی دولت دے جہاں اہل بیت نال محبت کرے یا صحابہ نال محبت کرے تے جے ایمان دی حالت وچ تسی محبت کرو تے اللہ کی اجر عطا فرمائے اللہ کی اجر تھا یہ جڑے لوگ کہہ دیندے ہیں نا کہ صحابہ کرام پورے تے دوسرے کہہ دیندے ہیں اہل بیت پورے سن لو اہل تشیعوں کے لیے نہج البلاغہ مولا علی شیر خدا کے فرمودات جمع کیے گئے ہیں اس میں آپ نے لکھا ہے نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہے امت محمدیہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے ان کے بعد عمر ہے ان کے بعد عثمان ہے جس کتاب ہوتی ہے کسی فخر کرتے ہیں نا فخر اس کتاب میں لکھا امت محمدیہ میں سب سے افضل امت محمدیہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق ہے پھر اس کے بعد عثمان ہے یہ والے فرمودات لکھے کائنات میں سیدہ فاطمہ بھی سب کو افضل علی بھی افضل ہے عمر بھی افضل ہے صدیق بھی افضل ہے عثمان بھی افضل ہے اب میرے رسول کی ہم آخری گل ہے ذرا ہوں تمہیں میرا ساتھ دینا یہ مطلب ہے سرکار ورگا کائنات نبی بولو ہاں میرے حضور کی اولاد جیسی میرے حضور کے صحابہ جیسے میرے رسول کے در جیسا کسی کا میرے رسول کی اونٹنی جیسی
شیو او شیو او دیوبندیو او بابیو او بریلیو اس گل کے نعرہ مار چھڑو میرے رسول کی امت جیسی کائنات میں امت ہی کوئی نہیں ڈاکٹر اشرف عادل جلالی اہل تشریحوں کے علماء دیوبندیوں کے علماء بریلویوں کے علماء کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میرے رسول کی ہر چیز ہی افضل ہے بھلے وہ کائنات کا سرکار کی صدیق سے لے کر یہاں تک اب تک 2:47 منٹ تک جیڑا کوئی دنیا سے آیا کلمہ پڑھیا ہے کائنات 14 بھی مقام ہونا ہی ہے لیکن یہ ہے کہ صدیق دا مقام عمر دا مقام عثمان دا مقام علی دا مقام پوری کائنات کے لوگوں میں سب سے زیادہ ہے